شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پھر میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کی خصوصیات کا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جن کی دو خصوصیات بیان کر چکا تھا. ماہ رمضان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو واجب کیا. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم نے اپنی مبارک کتاب قرآن مجید کو نازل کیا. تیسری اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے، اس مہینے کے دامن میں پروردگار عالم نے شب قدر جیسی مبارک رات قرار دی ہے. یعنی یہ فضیلت کسی اور مہینے کی رات کو حاصل نہیں ہے. یہ رات مبارک رات ہے، یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، اور اسی رات کے دامن میں قرآن بھی نازل ہوا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ قدر میں ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن مجید کو یعنی قرآن، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. اور شب قدر ماہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے. دوسرے مقام پہ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. کہ مبارک رات سے مراد وہی شب قدر ہے. وہاں پہ نام استعمال ہوا ہے، وہاں پہ نام کا ذکر ہوا ہے، اور یہاں پہ خصوصیت کا ذکر ہوا ہے کہ ہم نے مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا ہے. یعنی شب قدر عام رات نہیں ہے، بڑی مبارک رات ہے. تو شب قدر ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہو گئی کہ اس کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے مبارک رات، یعنی 365 راتیں ہیں ایک سال میں، اس میں جو سب سے مبارک رات ہے، اس مبارک رات کا نام ہے شب قدر. اور شب قدر جیسی مبارک رات کو اس نے اپنے مبارک مہینے میں قرار دیا، وہ ہے ماہ رمضان. اور اس کے مبارک ہونے کی اور ایک دلیل یہ ہو گئی کہ اسی مبارک رات میں پروردگار عالم نے قرآن نازل کیا. اتنی مبارک ہے کہ خود ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یعنی تم کیا سمجھو گے شب قدر کی عظمت کیا ہے، یعنی اس کی برکت کتنی ہے، وہ کتنی مبارک ہے، ذہن انسانی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. لہذا خدا بند عالم نے، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے ایک مثال دے دی ہے. سمجھ لو کہ یہ ایک رات ہزاروں مہینوں کی رات سے افضل ہے. یہ ایک رات، یعنی ہماری عقل، ہماری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. لہٰذا خدا بند عالم نے ایک مثال کے طور پر ہم کو ایک مطلب سے، اس حقیقت سے نزدیک کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے. اتنا سمجھ لو، اتنا کافی ہے تمہارے لیے کہ یہ ایک رات ہزاروں مہینوں کی رات سے افضل ہے. اور یہ تینوں خصوصیت جو میں نے پیش کی، میں نے بیان کیا. ماہ رمضان میں روزہ واجب ہوا، قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں ہوا، اور شب قدر اسی کے دامن میں ہے. یہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں 5 وقت، یا علی و یا عظیم و یا غفور الرحیم، اس دعا میں یہ تینوں خصوصیات پہلے ذکر ہوئی. وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضَ صِيَامَهُ عَلَيَّ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ وَجَعَلْتَهَا فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ
وجعلتها خیرا من الف شہر۔ تو تینوں خصوصیات کو معصومین نے اس دعا میں بیان کر دیا ہے کہ وہ مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تو نے ہم پہ روزے واجب کیے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو نے قرآن نازل کیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دامن میں تو نے شب قدر قرار دی ہے، اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مہینے کو اور اس مہینے کی بابرکت رات شب قدر کو درک کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہیں، دعا و استغفار کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، دیگر تمام مومنین مومنات کے لیے۔ لہذا بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں، پروردگارہ ہمیں اور تمام مسلمان اور تمام مومنین کو اس مہینے سے زیادہ فیض اٹھانے کی توفیق دے، اور خاص طور سے شب قدر کی برکت سے زیادہ فیض اٹھانے کی توفیق ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد